اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان محمد وارث اپنی ثقافت فیس بک پیج میں سب دوستوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس کی بہادری اور ہمت کی وجہ سے آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کریں گے CNC میجر جنرل راجہ سہی دلیر خان کے بارے میں۔ ہمارے اس ہیرو کو حکومت آزاد کشمیر کیوں بھول گئی؟ راجہ سہی دلیر خان کو کسی سرکاری اعزاز سے کیوں نہیں نوازا گیا؟ ایسے ہیرو کو سرکاری طور پر کسی سکول، کالج، شاہراہ یا کسی کھیل کے میدان کو ان کے نام سے منسوب کیوں نہ کیا گیا؟ آج ہم اس ہیرو کے بارے میں بات کریں گے جو آج کا جوان اس کی تاریخ سے ناواقف ہے کہ راجہ سہی دلیر خان کون تھا، اس بہادر شخص نے کیا کارنامے سر انجام دیے اور تاریخ اس ہیرو کو کیوں بھول گئی، اور اس ہیرو کا نام آزاد کشمیر کے سلیبس سے کیوں نکال دیا گیا۔ ان کی سالانہ برسی آج بھی ان کے فرزند خود اپنے اخراجات سے بناتے ہیں۔ CNC میجر جنرل راجہ سہی دلیر خان 4 مئی 1922 کو راجہ محمود خان کے ہاں نین سوخ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نے ان کا نام سہی رکھا، جو بعد میں ایک بزرگ نے ان کو دلیر کا لقب دیا۔ یوں وہ راجہ سہی دلیر کے نام سے جاننے لگے۔ راجہ سہی دلیر خان نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقائی مدرسوں سے حاصل کی۔ اس کے بعد تقریباً جب وہ 18 برس کے ہوئے تو آپ نے 1940 میں برطانوی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 3 سال کے بعد 1943 میں برطانوی فوج کی طرف سے دوسری جنگ عظیم کے جرمنی محاذ پر بھیج دیا گیا۔ آپ 1 سال مسلسل محاذ جنگ رہے۔ 1944 کو آپ کا تبادلہ برما کر دیا گیا، جہاں آپ 1 سال رہے۔ اس کے بعد آپ 1947 تک امرتسر رہے۔ جون 1947 ریاست جموں و کشمیر کے بگڑتے ہوئے حالات، انقلابی لہر نے آپ کو مجبور کیا تو آپ نے برطانوی فوج کی سرحد کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر اپنے آبائی وطن آزاد کشمیر چلے آئے۔ یہاں پر آپ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے ریٹائرڈ فوجیوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ کے بہت سے رشتہ دار ریاست جموں و کشمیر کی فوج جموں راجپوت بریگیڈز میں حاضر سربراہ تھے، جن سے آپ نے بہت سی ڈوگرا فوج کی اہم معلومات حاصل کی۔ آپ نے جون اور جولائی کے مہینے میں مختلف ڈوگرا فوج کی چھاونیوں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے بہانے دورے کیے اور وہاں سے معلومات حاصل کی۔ 14 اگست 1947 کو آزادی پاکستان کے بعد 20 اگست 1947 کو آپ کے چچا زاد بھائی میجر راجہ سیف خان منگرال نے آپ پر غداری کا الزام لگایا، جس پر مہاراجہ ہری سنگھ نے راجہ سہی دلیر کے وارنٹ گرفتاری زندہ یا مردہ جاری کیے، مگر اس سے پہلے راجہ سہی دلیر خان نے اپنی پوری فیملی کو جیلم خفیہ ٹھکانے منتقل کر کے خود کو باقاعدہ سے پوچھ بغاوت کا حصہ بن گئے۔ سپتمبر 1947 کو ریاست جموں و کشمیر سے جو لوگ برطانوی فوج سے ریٹائرڈ تھے، وہ اپنی مدد آپ مری کے گھنے جنگلات میں مسلح بریگیڈ یونٹیں بٹالین بنا کر مہاراجہ کشمیر کے شخصی راج کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ اسی دورانیے میں راجہ سہی دلیر خان نے 4 ستون بریگیڈز میں شمولیت اختیار کر کے 3 AK پلاٹون کی کمان حاصل کی۔ راجہ سہی دلیر خان نے اپنے پلاٹون کا سب سے پہلا مارکہ 27 ستمبر 1947 کو ڈنا پوٹھی میر خان، جس کا موجودہ نام نیریاں شریف کہا جاتا ہے، کے مقام سے کیا۔ سپتمبر 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بذریعہ خط راجہ سہی دلیر کو بلوایا اور ملاقات کی اور آپ کو جہاد کے لیے کچھ اسلحہ دیا۔ اپنے واپسی پر آپ نے کچھ ساتھی مجاہدین سے لچھن پتن سے جہاد کا باقاعدہ آغاز کیا۔ لچھن پتن کو فتح کر کے اس کا نام آزاد پتن رکھا گیا۔ وہاں سے پلندری کو فتح کرنے کے بعد سب سے بڑا مارکہ سرساوا اور پناکھا کے درمیان جو رنگڑ نالہ میں ہوا، جس میں آپ نے اپنے حقیقی کزن کو اپنے ہاتھوں سے مارا۔
یہاں پر ان کو بڑی کامیابی ملی اور مزید اسلحہ ان کے ہاتھ آنے سے راجہ سہی دلیر خان کی پلاٹون مزید طاقتور ہو گئی۔ اس مارکہ میں آپ کی پلاٹون کے 4 فوجی شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے کوٹلی کو بغیر جنگ کیے، بغیر خون بہائے فتح کیا۔ آپ نے مکئی کی فاسد فصل کو آگ لگائی اور دشمن دھواں دے کر خوف سے گھبرا کر بھاگ گیا اور آپ نے راجوری تک فتح حاصل کی۔ اس طرح آپ فاتح آزاد پتن کوٹلی تا راجوری ٹھہرائے۔ 1 جنوری 1949 آزاد کشمیر ریگولر فورس سے بوڑ حاصل کرتے وقت آپ کو اس جنگی خدمات کے اعتراف میں آزاد کشمیر حکومت نے غازی کشمیر کا تمغہ اعزاز عطا کیا، حالانکہ مجاہد اول راجہ سہی دلیر خان ہیں، نہ کہ سردار عبدالقیوم خان ہیں۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کیا۔ آپ یہ انٹرویو ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی گولی چلائی اس آزادی کی۔ فرق گولی چلانے والا معاملہ درست نہیں ہے، میں کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تحریک کا آغاز ہم نے کیا، شروع ہم نے کیا، انیشیٹ ہم نے کیا، اور گولی بھی ہمارے جو ساتھ لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب نے چلائی تھی، مگر وہ ہمارے کھاتے میں پڑ گئی کہ میں نے گولی چلائی۔ حالانکہ میں گولی چلانے پر زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا کہ خود جا کے آدمی گولی مورچے میں آزادی کا نام تو پورے ایک تحریک ہوتی ہے، ایک جامع تحریک تھی ہمارے سامنے جس کو لے کر چل رہے تھے۔ جی ناظرین، تو آپ نے انٹرویو ملاحظہ فرمایا۔ آزادی کشمیر کے بعد آپ کچھ عرصہ کراچی چلے گئے، وہاں سے آپ برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے غالب دلیر، اعجاز انقلابی، راجہ ریاض، فیصل رضا، خرم دلیر، عاصم دلیر اور راجہ مسرور دلیر ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب ملک حاجی اسلم صاحب، ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے راجہ سہی دلیر کے بارے میں۔ اچھا حاجی صاحب، راجہ سہی دلیر صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ سہی دلیر صاحب ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، ماشاءاللہ۔ ان کے کام جو ہیں ان پر بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے، بلکہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا کام جو ہے وہ آزادی کشمیر میں انہوں نے سب سے پہلے جو مارکہ ہے انہوں نے آزاد پتن کا مارکہ ہے، وہاں پر انہوں نے مہاراجہ کی جو چوکی تھی وہاں پر حملہ کیا اور ان کو وہاں سے مار بگایا، پھر وہاں مارے گئے، وہ بھاگ گئے۔ لیکن انہوں نے جاتے وقت یہ کام کیا کہ جو وہاں پر پل تھا، انسانوں کو آرار پر جالے گئے دریا پر، وہ اس کو آگ لگا دی، تختے لکڑی کے تھے وہ چل گئے تھے۔ برکیف ہے کہ وہاں سے اسلحہ جو پاکستان سے لا رہے تھے راجہ سہی دلیر صاحب، انہوں نے وہ صرف رسے لے گئے تھے۔ وہاں پر ان کا بڑا کارنامہ جو ہے، وہ اسلحہ جو تھا وہ انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ باندھ کر، رسوں کے ساتھ لپٹ کر ان کو آزاد کشمیر کی طرف لایا اور وہاں مجاہدین میں تقسیم کیا۔ یہ ان کا بڑا مارکہ تھا۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے جہاد کشمیر کی، جو اس ہمارے علاقے میں کوٹلی میرپور کے علاقے میں سب سے پہلی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ ان کا بڑا مارکہ تھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے جہاد کو ہمیشہ قائم رکھا اور وہاں سے بڑھتے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا انہوں مارکہ ہے رنگل نالہ کو جو ہوا ہے، یہاں پر ان کی مہاراجے کی پوری کمپنی کو 80 آدمی تھے، ان کو یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ شکست دی گئی کہ وہ سب وہ مارے گئے تھے، اور یہاں پر ان کو اسلحہ بہت ہاتھ آیا۔ یہاں سے ان کی کمک جو ہے وہ ان کی مضبوطی کا یہ سبب بنا کہ وہ اسلحہ سارا ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے مجاہدین کو تقسیم کیا اور اتنے میں اور بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، بالخصوص یہ کالا بلوچ اور یہ ٹالیان پنجیرا سرساوا کے لوگ تھے، یہ شامل ہو گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے پھر آگے بڑھنا شروع کیا، پھر کوٹلی میں گئے۔ کوٹلی میں انہوں نے جو ہے بغیر کچھ نقصان کیے ہوئے بڑے خوبصورت طریقے سے کوٹلی کو فتح کیا۔ وہاں پر مجاہدین کو بھیجا اور وہاں جو مکئی کے وہ بڑے بگے لگے ہوئے تھے ان کو آگ لگا دی۔ اتنی آگ بلند ہوئی، اتنے شعلے بلند ہوئے، اتنا دھواں بلند ہوا کہ سب لوگ، ہم جو ہمارے علاقے کے گاؤں کے لوگ تھے، ان کو پتہ لگا بھائی کوٹلی فتح ہو گیا، کوٹلی جلا دی گئی ہے۔ حقیقت میں وہ صرف مکئی کو آگ لگائی گئی تھی۔ اس خوف کی وجہ سے وہاں سے کوٹلی شہر خالی ہو گیا، ہندو یہاں سے نکل گئے
وہ بھاگ گئے، ان کی آرمی جو تھی وہ ان ہندوؤں جو تھے سول ان کو لے کر یہاں سے بھاگ گئے، چلے گئے، ان کا انہوں نے پیچھا کیا، یہ راجوری تک جا پہنچے، وہاں تک جا کے انہوں نے فتح کیا راجوری کو بھی، اور وہاں انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی تھے محمد حسین وہاں کے رہنے والے، ان کے حوالے کمانڈ جو تھی وہ ان کے حوالے کی، اور وہ راجہ صاحب وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ راجہ سخی دلیر صاحب کو جو جذبہ آزادی تھا، ان کا ساتھ دینے والے جو ہمارے علاقے کی شخصیت تھے، چند ایک کے نام بتا دیں۔ ان میں تھے ہمارے علاقے کے تھے، یہاں میجر محمد اقبال صاحب تھے، وہ رحلت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد جو تھے ہمارے والد محترم تھے، یہ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے قریب تھے راجہ عبدل صاحب ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں، وہ بزرگ سارے چلے گئے۔ اس کے ساتھ جو ہیں ہمارے قلعہ سے مولوی سردار خان صاحب ہیں، جو ملک محمد رشید اور خلیل کے والد محترم تھے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ وہ تھے، وہ سول لوگ تھے، یہ انہوں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا ساتھ دیا تھا، یہ ٹیم ورک کی تھی، یہاں ان کے لیے کام کیا تھا، آپ مل جل کر ان کو بہت ان کے ساتھ سامان لے جانا اور ان کے ساتھ کام کرنا، یہ لوگ تھے۔ اور زیادہ تر ٹالیان کے لوگ تھے، بلوچ کے لوگ تھے، ان کا نام تو مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن زیادہ اس علاقے کے لوگ تھے جو پرانے آرمی کے فوجی تھے، ریٹائر لوگ تھے یا چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ تھے شامل تھے۔ جی، آبادی کی کیا صورتحال تھی اس وقت، اور ہمارے لوگ کتنے شہید ہوئے اس جنگ آزادی میں جو راجہ سخی دلیر کی کمان میں لوگ تھے؟ یہ جو مارکا رنگل ڈالا ہو، یہاں پر ہمارے مجاہدین جو تھے، ان میں 3 یا 4 آدمی شہید ہوئے تھے، وہ یہ بلوچ سائڈ کے، کالا کے، ٹلیان کے سائڈ کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا 3 دن کے بعد جو اس آرمی آئی تھی مہاراجہ کی، وہ جو ڈپلائی ہمارے قلعہ میں ہوئی تھی، یہ پہاڑیوں پر انہوں نے مورچے وغیرہ لگائے تھے، تو وہ بھی جب یہاں سے بھاگے، جب دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہوئی اور کل مجاہدین کو سول لوگوں نے جو نعرہ بازی کی، اللہ اکبر کی گونج میں یہاں سے واپس بھاگنے شروع ہوئے، تو بھاگتے ہوئے ہمارے قلعہ کے سول لوگوں مرد خواتین کو 5 آدمی جو ہے وہ قلعہ چوکی ٹینڈا شہید کر گئے تھے، شہید ہوئے تھے اس میں۔ جی، راجوری تک کشمیر کو ہم نے فتح کیا، اس کے بعد یہ کوٹلی تک محدود ہو گیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی جی کہ وہ ہماری پاکستان کے آرمی جو تھی وہ ہمارے ساتھ اس وقت ریگولر تو ابھی تقسیم ہو رہی تھی، پاکستان کی آرمی بھی تقسیم جو حصے میں آئی تھی وہ کمزور تھے ابھی، لیکن وہ ہماری مدد کو نہیں، مجاہدین کی مدد کو وہ نہیں پہنچ سکے۔ اس کے مقابلے میں انڈیا کی جو آرمی تھی، ان کے ہوائی جہاز تھے، انہوں نے حملہ کر دیا، یہ راجوری کی طرف سے، وہ نیچے کی طرف سے، جو راجوری تو ان کا ماس تھا، اس کے نیچے جو رائٹ سائڈ والا ماس سارا تھا، یہ راجہ محمود صاحب تھے، کرنل محمود صاحب تھروچی کے رہنے والے وہ تھے، ان کے ساتھ جو ہے میرپور سے کچھ لوگ آئے تھے، کرنل محمد حسین صاحب جو بلوچ کے رہنے والے ہیں، کالا کے تھے، ان کے ساتھ کچھ جمعیت تھی، وہ بھی اسے میرپور کی طرف سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ان کی مدد کے لیے جو ہے پاکستان کے قبائلی علاقے کے پٹھان آئے تھے، وہ لوگ تھے سول، ریگولر کو آرمی تو تھی ہی نہیں، تو انڈیا کی جو ہے آرمی تھی وہ ریگولر آرمی تھی، ان کے پاس جہاز بھی تھے، انہوں نے جہازوں سے بمباری کرنا شروع کی، اور ان کو ریگولر آرمی اور جہازوں کی مدد سے ان کو پسپائی اختیار کر رہی ہیں، ہماری جو مجاہدین کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، جو کھرٹا ایریا ہے آگے سیری چتر، یہاں تک وہ ان کو یہاں سے بگا کر یہاں تک لے آئے، ہمارے لوگ پسپائی اختیار کرتے گئے، یہاں تک جو رک گئے، اور پھر یہاں جو ہے وہ سیز فائر لائن جو ہے وہ پکی ہو گئی ہے۔ راجہ سخی دلیر صاحب کے اتنے بڑے کارنامہ ہونے کے باوجود ان کو کوئی سرکاری حیثیت نہ دے گی، حالانکہ کسی کالج کا نام، کسی بازار کا نام، سکول کا نام یا کسی اسپتال کا نام ان کے نام سے منسوب کیا جا سکتا کہ تاریخ میں ان کا نام زندہ رکھا جائے، اس کی کیا وجوہات بنی؟ اس کی جناب بڑی وجوہات یہ رہیں کہ راجہ صاحب خود تو یہاں سے انگلینڈ چلے گئے تھے، اس کے جانے کے محرکات یا اسباب جو کچھ بھی تھے وہ اس وقت کے تھے، اور وہ چلے گئے تھے وہاں ایک مدت تک، یہاں وہ انگلینڈ میں رہے، تو یہاں پر پیچھے جو ہے ان کے اولاد یا ان کے کوئی بھائی یا کوئی ایسا آدمی بھی نہیں تھا زیادہ جو مضبوط، جو ان کے کارناموں کو اجاگر کرتا، لوگوں کے سامنے بیان کرتا، پیش کرتا، تو اس وجہ سے راجہ صاحب کی جو قوم تھے سارے وہ دھیرے کے دھیرے رہ گئے،
کوئی لوگوں نے ان پر توجہ نہیں دی، وہ وہاں سے نکل گئے، خود موجود نہیں تھے۔ خود موجود ہوتے تھے، ان کے بڑے بڑے کارنامے تھے جو بالکل بھلا دیے گئے۔ یہ 55-56 کا واقعہ، کوٹلی میں گندم اس وقت جو ہے کنٹرول کی ملتی تھی۔ یہ کوٹلی بلیا مسجد کے ساتھ ایک یہاں پر بالے رام کا محل اس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے میدان ہوتا تھا۔ وہاں کنک جو ہے وہ امریکہ سے آتی تھی، جو ڈھیر لگا ہوا تھا، سب لوگ وہاں جمع ہوئے تھے اس کو لینے کے لیے، نمبر وائز وہاں انتظار کر رہے تھے۔ تقسیم کرنے والے جو ہمارے نائب تحصیلدار ہوتے تھے، ضلع تحصیل کوٹلی کے جو تحصیل تھا، ان کی ذمہ داری تھی، وہ غلہ بانٹتے تھے۔ 10 بجے کا ٹائم غالباً ہو گیا، وہ لوگ سب غریب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاؤں کے بال زمین پر۔ راجہ سخی دلیر صاحب گئے، اسٹین گن ان کے ساتھ کندھے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ میرے کزن بھائی ہیں، وہ اس میں شامل تھے، وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، راجہ صاحب یہاں سے آئے تھے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تحصیلدار صاحب ابھی نہیں آئے تو غلے کے انتظار میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تحصیلدار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو جہاں رہائش ہے ان کی وہاں ہے۔ تحصیلدار صاحب رائے صاحب وہاں چلے، اس کے گھر جا کو اس کو اٹھایا، دیکھتے ہیں وہ گھر میں ہے۔ اس نے کہا وہاں سے آگے رکھا، اور راجہ صاحب نے ان کو اسٹین گن تھی کندھے کے ساتھ، وہ میرے بھائی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسٹین گن اتاری، اس کا بٹ جو تھا وہ اس کا مراد تحصیلدار کو کیکوں کے آگے رکھا اور لے کے یہاں آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ غریب جو ہیں، عوام جو ہیں، ان لوگوں نے قربانیاں دی، ان لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، تو آپ لوگ ان کو پاؤں کے بل بٹھائے ہوئے ہیں، آپ لوگ غلہ تقسیم کرنے بھی تکلیف نہیں برداشت کرتے، نہیں آتے ادھر۔ انہوں نے خود آ کر راجہ سخی دلیر صاحب نے وہ غلہ سب تقسیم کر دیا، سب لوگوں کو بانٹ دیا، سب غریب لوگ غلہ لے کر گھروں کو پہنچ گئے۔ یہ ان کا بڑے کارنامے، وہ اس کے علاوہ بے شمار کارنامے ہیں ان کو، لیکن وہ خود موجودگی کی نہ ہونے کی وجہ سے باقی کسی نے توجہ نہیں دی ان کو۔ ان کے اس کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا کوئی ایسا دستراس یا ان کا ہمدرد کو بڑا آدمی نہیں تھا یہاں پر، اصلی یہ سبب ہوا ان کا۔ حاجی صاحب میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، جو دلیر برادران ہر سالانہ ایونٹ کرکٹ کا منعقد کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، آپ دلیر برادران کی یہ جو ایفرٹ ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماجد جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب تو یہی بنتا ہے نا کہ وہ جو راجہ سخی دلیر صاحب کی اولاد ہے، وہ کسی طرح کو ان کے کارناموں کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے علاوہ بھی وہ سالانہ جو ہے وہ اپنے ان کی برسی مناتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سیاسی قیادت جو ہے ان سب کو بلاتے ہیں، میں خود بھی شامل ہوتا رہا ہوں۔ تو وہ ایک اس طریقے سے ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، تاریخ میں زندہ رکھنا جو ہے وہ ان کا مقصود ہے، کیونکہ انہوں کے کام تو بہت ہیں۔ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تو تاریخ کو دیکھتی ہیں نا، وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو علم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں وہ کون کون لوگ تھے، کیا کیا تھے، ان کے کیا کارنامے تھے۔ اس حوالے سے اگر دلیر برادران جو ہے وہ اس کے علاوہ ہٹ کر جو یہ کھیل کے میدان میں آتے ہیں، یہ اپنے والد محترم کی اس کام کو، اس محنت کو وہ دنیا پر اجاگر کرنے کے لیے، سب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے والد جو ہیں انہوں نے یہ کام کیے تھے، اس کے نام پر نام کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے، کیونکہ جب پروگرام یہ ہوگا وہاں پر لوگ جائیں گے تو بہت سارے نوجوان لوگ جو ہیں ان کی تاریخ، ان کے متعلق نام جب پوچھیں گے یہ کون آدمی ہے، اس پہ وہ بتایا جائے گا ان کا راجہ سخی دلیر کون ہے، ان کی سیاسی ان کا کام کیا ہے، ان کے جہاد میں کیا رول تھا، اور اس حیثیت سے ان کو تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے وہ یہ پروگرام جو کر رہے ہیں، یہ ان کی بہت اچھی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ یہ قابل تحسین ان کا عمل ہے، یہ ان کا قابل تحسین عمل ہے، اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس وقت۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری محمد عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بھی ایک دو سوال راجہ سخی دلیر کی شخصیت کے بارے میں کریں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم صاحب۔
یہ کوئی چھپی ڈکی شخصیت نہیں ہے، الحمدللہ اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں، اور ہر بچہ اور ہر عمر کا، یعنی کہ ہم 25 سے 30 سال یا 40 سال کے جتنے بھی ہم یہاں پر لوگ ہیں، یہ انہی کے شاگرد ہیں، انہی کے پروان چڑھے ہوئے یہ جوان ہیں۔ تو اس راجہ سخی دلیر صاحب کے حوالے سے ہم ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ راجہ سخی دلیر صاحب کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ راجہ سخی دلیر مرحوم جیسی شخصیات کسی معاشرے میں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اور اسی طرح تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور عام جو ان کی یہاں پہ زندگی گزری ہے اس کے حوالے سے بھی وہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھے، با اخلاق، با مروت، اور ہر اعتبار سے لوگوں کے ہمدرد اور ملنسار تھے۔ جہاں تک ان کی تاریخی حیثیت کا تعلق ہے تو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ان کی بہرحال ایک بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے، مختلف عہدوں سے ان کو نوازا گیا، آج بھی آرمی کی سطح پر ہر جگہ ان کو پذیرائی حاصل ہے۔ وہ ہم نے ان کے چیلم پر بھی دیکھا تھا، اور ان کی فوتگی پر بھی بہت لوگ آئے۔ اب راجہ سخی دلیر صاحب کو جو پہچان ہے ان کی، وہ تاریخی حیثیت ہے، اور تاریخ میں ان کا ذکر ہے، نام ہے۔ جہاں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے 1947 کے حوالے سے مجاہدین کے نام آئیں گے، وہاں ان کا نام سر فہرست ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ تو میں ذاتی طور پر ان کا بہت زیادہ معترف ہوں ان کی خدمات کا۔ ایک چیز کا بہرحال افسوس باقی ہے کہ راجہ سخی دلیر مرحوم کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ ہماری حکومت آزاد کشمیر ان کو وہ دے نہیں سکی۔ نہ ان کے نام پر کوئی تعلیمی ادارہ بڑی سطح کا جو ہے وہ ان کے نام پر ہوا، اور نہ اس طرح کی کوئی اور صورت ہوئی۔ ان کے بیٹوں نے اب اس سلسلے میں کام شروع کیا ہے، اور امید ہے، لیکن جو صورتحال جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی ادارہ یا کوئی اس طرح نہیں بن سکا ان کے نام کا جو ان کو زندہ رکھتا۔ لیکن بہرحال پھر بھی تاریخی شخصیات تاریخ کے اوراق میں زندہ رہتی ہیں، وہ کسی چیز کے کسی کے بیان کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب بھی وقت ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ان کوئی بڑا ادارہ ان کے نام سے منسوب کر کے ان کی تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے جو خدمات ہیں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور بڑا ادارہ ان کے نام سے کوئی منسوب ہوگا تو پھر ان کا نام جو ہے وہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، جیسے سابقہ ادوار میں نہیں ہوا، اب بھی اگر نہیں ہوتا، تو آنے والی جو تاریخ ہے، مورخ ہے، وہ کسی صورت میں بھی موجودہ حکومتوں کو معاف نہیں کرے گا۔ عوامی سطح پر تو راجہ سخی دلیر مرحوم کی پذیرائی موجود ہے، لیکن حکومتی سطح پہ جو ہونی چاہیے تھی وہ باوجود آج تک وہ نہیں ہوئی، جس کی جو ہے وہ تشنگی کو اب بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے نام پر کوئی ادارہ ہو تاکہ ان کی پہچان جو ہے وہ آئندہ آنے والی نسلوں میں موجود رہے۔ بہت شکریہ تھے، یہ تھے ہمارے ساتھی پروفیسر چودھری محمد عالم صاحب، ان سے بھی ہم نے گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ سخی دلیر خان کے پڑوسی جناب راجہ شاریز صاحب، یہ راجہ سخی دلیر کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، ان کا ویو جانتے ہیں۔ سر یہ بات یہ ہے کہ راجہ سخی دلیر صاحب کی شخصیت تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نینسوخ میں پیدا ہوئے، نینسوخ کے رہنے والے تھے، یہ وہاں پیدا ہوئے۔ اور جب میں نے اپنی بزرگ تھیں، ہماری دادیاں تھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ راجہ سخی دلیر خان صاحب کی جو شخصیت ہے، یہ دیکھیں جی کہ دلیر بھی تھے، انہوں نے کشمیر آزاد کرایا، غازی کشمیر آزاد پتن سے لے کر کوٹلی تک، کوٹلی سے لے کر راجوری تک یہ انہوں نے فاتح کیا، اپنی مدد آپ کیا، کوئی ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، یہ انہوں نے خود مجاہدین تیار کیے اور ان کو ساتھ رکھ کر انہوں نے یہ آزاد کروایا۔ تو میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ دیکھیں جی کہ راجہ سخی دلیر خان صاحب، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کے لیے کوئی تحفے وغیرہ یہ بڑے بڑے لوگ لاتے تھے نا ان کے لیے، کہ فروٹ کی پیٹیاں تھی، اس طرح کے لوگ لاتے تھے، تو یہ صبح اٹھ کے سارے گاؤں محلہ میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی آگے سخاوت۔ تو دلیری کی بات جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ غازی کشمیر ہے، تو جنگ لڑی ہے انہوں نے، تو وہ تو دلیری سامنے ہے سب کے۔ لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے دونوں یہ جو ان کا نام ہے سخی دلیر، تو یہ کتنا اہم ہے کہ جب ان کی ماں نے رکھا ان کا نام، دلیری بھی میچ ہو رہی ہے اور سخی بھی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ اس طرح ہے کہ جب یہ جس دن کے پیدا ہوئے، ان کے گھر میں ایک فقیر ہے جو سبز رنگ کا کرتا اس نے پہنا ہوا تھا،
ہاتھ کے اس میں ایک چمٹا تھا، تو اس نے ادھر وہ بھنگڑے ڈالے اور خوشی سے گا رہا تھا سخی دلیر آ گیا جی، سخی دلیر آ گیا جی. تو یہ اس نے کہا کہ ان کی ماں سے کہا کہ بیٹا میں نے اس کا نام سخی دلیر رکھ دیا ہے، تو اس کا نام یہی رکھنا ہے. تو انہوں نے بھی اس کا نام یہی رکھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کبھی بھی کسی نے اس کے بعد نہیں دیکھا ہے، پہلی دفعہ ہی دیکھا جب یہ پیدا ہوئے. سالوں سال یہاں پر آپ کو پتہ ہے وارث بھائی کی برسی ہوتی ہے، اور ان کے بیٹے وہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے خرچہ ہوتا ہے. باقی گورنمنٹ کی طرف سے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، جب یہ فوت ہوئے تو اس ٹائم ہمارے اسکول میں چھٹی ہوا کرتی تھی سرکاری سطح پر. تو ایک دو دفعہ برسی سرکاری سطح پر ہوئی جب سکندر یاد صاحب وزیر اعظم تھے. تو اس کے بعد جب کہ اتنا بڑا کارنامہ کرنے والے آدمی کے لیے وہ سرکاری سطح پر یہ تقریباً ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہم جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں. باقی انہوں نے تو آزاد وطن سے لے کر کوٹلی تک، کوٹلی سے لے کر راجوری تک یہ جو ہے فتح کی ہے. ابھی یہ کام ادھورا ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہماری مدد کرے گا، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا ہے. انہوں نے اپنے بازو پر اور اپنے طور طریقہ سے انہوں نے یہ آزادی حاصل کی ہے. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور ملک کی آزادی کے لیے ایک بیس کیمپ بنانا چاہیے. اور ہمیں اس طرح آزادی مل سکتی ہے، کیونکہ ہمارے اسی طرح کے ہماری طرح ہمارے بہن بھائی ہیں جو وہ کشمیر والے، ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنے ستم ہو رہے ہیں. ان کو یہ دیکھیں نا کہ کتنا عرصہ بھارت ان پر یہ مسلط ہے، اور ان سے ہر طرح کی اذیت سے ان کو دوچار کر رہا ہے. تو یہ قربانیوں کی ضرورت ہے، اور ہم نوجوانوں کو اور ہمارے آباء و اجداد نے تو جو کیا ہے وہ کیا ہے، ابھی ہمارے لیے یہ رہ گیا ہے، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. 16 ستمبر 1994 کو آپ کی وفات ہوئی. آپ کا مزار آپ کے گھر کے قریب سرساوا نالی دلیر آباد کوٹلی آزاد کشمیر میں واقع ہے. جی ناظرین، آج کا تھا یہ ہمارا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا. کسی نئے پروگرام، کسی نئے موضوع پر انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.